صحیح بخاری حدیث شریف صفحہ اول میں مذکور ہے، وسوسے اور خیالات نماز میں کیوں آتے ہیں؟ وہ نماز مساجد میں ادا کی جا رہی ہو یا کسی میدانی علاقے میں یا گھر میں یا کسی دفاتر میں، وسوسے اور خیالات کیوں آتے ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان خیالات اور وسوسوں سے خلاصی پانے کا یہ طریقہ اول ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بزرگ کے پاس نماز کے بعد شیطان نے آ کر کہا، آپ نے یہ نماز صحیح طرح نہیں پڑھی، لہٰذا اسے دوبارہ پڑھیے۔ جواب دیا، میں ہرگز یہ نماز دوبارہ نہیں پڑھوں گا، کیونکہ جیسے میں پڑھ سکتا تھا ویسے میں نے پڑھ لی، اگر اس میں کمی رہ گئی ہے تو میں اپنے رب تعالیٰ سے اس کی معافی مانگ لوں گا۔ شیطان نے کہا، نماز جیسی عظیم عبادت کے معاملے سستی مت کیجیے، یہ سستی کا موقع نہیں، آپ دوبارہ نماز پڑھ لیجئے۔ فرمایا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، میں یہ نماز دوبارہ کبھی بھی نہیں پڑھوں گا۔ شیطان نے پھر کہا، دیکھیے میں آپ کی بھلائی کی خاطر نصیحت کرتا ہوں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، نماز ایک عظیم عبادت ہے، آپ جیسے نیک بندے کو نماز کے معاملے میں ضد نہیں کرنی چاہیے۔ بزرگ نے شیطان کو زیر کرنے کے لیے کہا، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں یہ نماز دوبارہ نہیں پڑھوں گا۔ رہی بارگاہ الہی میں بلند مرتبے والی بات، تو میں اس کی بارگاہ میں بلندی کی بجائے پستی ہی پر خوش ہوں۔ شیطان نے کہا، اللہ تعالیٰ ایسی نماز قبول ہی نہیں فرماتا۔ کہا، میرا رب بہت کریم ہے، وہ اپنے کرم سے میرے اس ناقص عمل کو بھی قبول فرما لے گا، جو مجھ سے ہو سکا وہ میں نے کر لیا، اب قبول کرنا اس کا کام ہے، اب تو یہاں سے دفع ہو جا، میں تیرے وسوسوں میں آ کر کبھی بھی اس نماز کو نہیں دہراؤں گا۔ بالآخر جب شیطان نے اپنی ناکامی دیکھی تو ذلیل و خوار ہو کر واپس چلا گیا۔ خیال رہے، ان بزرگ کی اسے سختی سے رد کرنے کی غرض یہ تھی کہ شیطان کو ذلیل کیا جائے، اس کے وسوسے کو دفع کیا جائے اور اس کے راستے کو بند کیا جائے۔ یہ غرض نہ تھی کہ عمل درست اور نامکمل رہنے دیا جائے اور سستی اور لاپرواہی کو روا رکھا جائے اور فریب نفس اور کرم خداوندی کے بہانے پر اعتماد کر لیا جائے کہ جیسی تیسی غلط نماز ادا کی جائے، اسی پر کفایت کر لی جائے اور دل کو تسلی دینے کے لیے یہ کہا جائے، رحیم و کریم ہے، بخش دے گا۔ محمد غزالی فرماتے ہیں، شیطان بھوکے کتے کی مثل ہے جو تمہارے قریب آتا ہے، اگر تمہارے اس کے درمیان روٹی یا گوشت نہ ہو تو دھتکارنے سے ہی چلا جاتا ہے، یعنی محض آواز ہی سے اسے بھگایا جا سکتا ہے، اور اگر تمہارے سامنے گوشت ہو اور وہ بھوکا بھی ہو تو وہ گوشت پر جھپٹتا ہے اور محض زبانی دھتکار سے دور نہیں ہوتا۔ تو جو دل شیطان کی غذا سے خالی ہو، اس دل سے ذکر کے ذریعے شیطان دور ہو جاتا ہے۔ جب دل پر شہوت غالب ہو تو دل کا اندرونی حصہ شیطان کے قابو میں ہوگا اور وہ اس وقت کیے جانے والے ذکر اللہ کو دل کے ارد گرد پھیلا دے گا۔ لیکن جہاں تک متقی لوگوں کے دل کا تعلق ہے، جو نفسانی خواہشات اور بری صفات سے خالی ہوتے ہیں، ان پر شیطان شہوتوں کی وجہ سے نہیں آتا، بلکہ غفلت کی وجہ سے ذکر سے خالی ہونے کے باعث آتا ہے۔ جب وہ ذکر کی طرف لوٹتے ہیں تو وہ دور ہو جاتا ہے۔ رات دن گناہوں میں پڑا رہے ایسا شخص تو شیطان کا دوست ہے، اور شیطان اپنے دوستوں کے پاس سے اتنی آسانی سے بھاگے ایسا کہاں ہے؟ پارہ 17 سورت حج آیت نمبر 4 میں ارشاد ہوتا ہے، حقیقت ذکر دل میں اسی وقت جاگزی ہوتی ہے جب دل کے تقوی کے ذریعے آباد کیا جائے، اس کو بری صفات سے پاک کر دیا جائے، ورنہ ذکر محض آنے جانے والی بات ہو، دل پر اس یعنی ذکر کی سلطنت اور قبضہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا وہ شیطان کی حکومت کو دور نہیں کر سکتا۔ مزید فرماتے ہیں، اگر تم شیطان سے بچنا چاہتے ہو تو پہلے تقوی کے ذریعے پرہیزگاری اختیار کرو، پھر ذکر کی دوا استعمال کرو، یوں شیطان تم سے بھاگ جائے گا۔ جو ہوا اور ہوگا سب خدا کے حکم سے ہی ہوگا، اور ہوگا پھر بندے کی کیوں گرفت ہے، اور اس کو سزا کا کیا مرتکب ٹھہرایا گیا؟ اس نے کون سا کام ایسا کیا جو مستحق عذاب کا ہوگا؟ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے وہی ہوتا ہے، کیونکہ قرآن پاک سے ثابت ہو رہا ہے کہ بلا حکم
اس کے ایک پتا نہیں ہلتا، پھر بندے نے کون سا اپنے اختیار سے وہ کام کیا جو دوزخی ہوا، یا کافر یا فاسق۔ جو برے کام تقدیر میں لکھے ہوں گے تو برے کام کرے گا، اور بھلے کام لکھے ہوں گے تو بھلے کام کرے گا۔ بہرحال بندہ تقدیر کا تابع ہے، پھر کیوں اس کو مجرم بنایا جاتا ہے؟ چوری کرنا، زنا کرنا، قتل کرنا وغیرہ وغیرہ جو بندے کی تقدیر میں لکھ دیے ہیں وہی کرنا ہے۔ ایسے ہی نیک کام کرنا ہے، اسے کوئی جوتا مارے تو کیوں ناراض ہوتا ہے؟ یہ بھی تو تقدیر میں لکھا تھا۔ اس کا کوئی مال دبائے تو کیوں بگڑتا ہے؟ یہ بھی تقدیر میں تھا۔ یہ شیطانی فعلوں کا دھوکہ ہے کہ جیسے لکھ دیا ایسے ہمیں کرنا پڑتا ہے، حالانکہ ہرگز ایسا نہیں، بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم سے جانکاری لکھا ہے۔ بہار شریعت حصہ اول صفحہ 24 پر فرماتے ہیں، برا کام کر کے تقدیر کی طرف نسبت کرنا بہت بری بات ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جو اچھا کام کرے اسے من جانب اللہ یعنی اللہ تعالی کی جانب سے کہے، اور جو برائی سرزد ہو اس کو شامت نفس تصور کرے۔ ذہن میں برے خیالات اور فاسد فکر یعنی بری سوچ کو وسوسہ کہتے ہیں۔ وسوسہ اس بات کو کہتے ہیں جو شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے۔ عام طور پر وسوسے ہر ایک کو آتے ہیں، کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ بعض لوگ بہت زیادہ حساس ہونے کے سبب وسوسوں کے متعلق سوچ سوچ کر انہیں اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں اور پھر خود ہی تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ اگر وسوسوں پر غور نہ کیا جائے تو عموماً یہ خود ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ جو ہی وسوسے آنے شروع ہوں ذکر اللہ کرنا شروع کر دیجئے، انشاءاللہ شیطان فرار ہو جائے گا۔ مسلمان جس قدر رب العالمین کی اطاعت میں آگے بڑھتا ہے اسی قدر شیطان کی مخالفت و عداوت بھی بڑھ جاتی ہے، اور وہ ہمہ اقسام یعنی طرح طرح کے مکر و فریب اور دھوکے کے جال بچھاتا چلا جاتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے پیارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے روکنے کی بھی بھرپور کوشش کرتا ہے، اور طرح طرح کے وسوسے دلا کر گندے خیالات ذہن میں لا کر پریشان کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ بسا اوقات جہالت کی بنا پر آدمی اس کے ان وسوسوں کا شکار ہو کر نیکی اور بھلائی کے کام سے رک جاتا ہے، اور یوں شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پارہ 18 سورۃ المؤمنون آیت نمبر 97 اور 98 میں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسوسے ڈالنے کی شیطانی تحریک مسجدوں کے اندر خوب زوروں پر ہوتی ہے۔ وہاں موجود کئی مسلمانوں کو دنیاوی باتوں میں لگا دیتا ہے، بعضوں کو لڑوا دیتا ہے، بعض بڑے بوڑھوں کو غصہ دلوا کر شور مچوا دیتا ہے، معاذ اللہ بعضوں کو بد نگاہی، بد اخلاقی، غیبت و چغلی گناہوں میں پھنسا دیتا ہے۔ جنہیں گناہوں میں نہیں پھنسا پاتا انہیں نیکیوں کی کمی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ مثلا درس و بیان کا سلسلہ ہو رہا ہے مگر مسجد میں موجود ہونے کے باوجود بعض لوگ شرکت سے محروم دور بیٹھے لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جو لوگ مسجد میں حاضر ہونے کے باوجود یاد الہی غافر اور علمی حلقوں وغیرہ سے قاہر رہتے ہیں، اس حدیث پاک کو غور سے پڑھیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم میں کوئی مسجد میں ہوتا ہے شیطان آ کر اس کے بدن پر ہاتھ پھیرتا ہے، جیسے تم میں کوئی اپنے گھوڑے کو پیار یعنی فرما بردار و مطیع کرنے کے لیے اس پر ہاتھ پھیرتا ہے، پس اگر وہ شخص ٹھہرا رہا یعنی اس کے وسوسے سے فوراً الگ نہ ہو گیا تو اسے باندھ لیتا ہے یا لگام دے دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی تصدیق تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ وہ جو بندھا ہوا ہے اسے تم دیکھو گے یوں جھکا ہوا ہو کہ ذکر الہی نہیں کرتا، اور وہ جو لگام دیا ہوا ہے وہ منہ کھولے ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ خیبر کے لیے روانگی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ بن قیس تمہیں ایک ایسا کلمہ نہ بتا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک ہے،
فرماتے ہیں میں نے عرض کیا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، اس سے جنت مل جاتی ہے، وسوسے اور گناہوں سے خلاصی مل جاتی ہے۔ اللہ پاک میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں منظور و مقبول فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔